اگلا سوال ابن ظفر بھائی کا ہے کہ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ جب ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے تیرے قبول اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو کیا یہ روایت ثابت ہے؟ دیکھیے ابن ظفر بھائی، مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمیں یہ شکوہ ہے بجا طور پر کہ وہ اس طرح کی جھوٹی من گھڑت اور بے سروپا روایات امت میں پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تنبیہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ تواتر کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے من قال علی ما لم اقل، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا حالانکہ میں نے ایسے نہیں فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب یہ احتیاط نہیں کرتے۔ یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، دستیاب وسائل بھی صرف کیے ہیں۔ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ، ان کا صحابی ہونا تو ثابت ہے، امت ساری ان کو صحابی مانتی ہے، صحابی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کا انکار کیا ہو یا فرمایا تم نے بڑے دکھ دیے میں تمہارا اسلام قبول نہیں کرتا، تو ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے دکھ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا آپ کے نزدیک کبھی اسلام کی قبولیت میں مانع ہو سکتا تھا کہ آپ اس کا اسلام قبول نہ کریں؟ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائیاں اور جنگیں تک کیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام قبول کرنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بھی آج جرح نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے۔ تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہمیں بالکل نہیں ملی، اگر کہیں ہے بے سند بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی سند ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ وہ سند ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ اس کا تجزیہ کیا جا سکے، اور اگر سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس سند نہیں ہے تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو خیال کرنا چاہیے۔ بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے۔